بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دو دروس کے اندر آپ نے سماعت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال بشریت کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بشر نہیں، آپ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔ آگے چل کر ہم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انصری اس کے متعلق بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، جس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایک جیسے بشر ہیں۔ اس کو ہم آگے چل کر ذکر کریں۔ آج کی گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے متعلق مختصر تذکرہ ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سن کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا نور اور واضح کتاب، کھلی کتاب۔ اس نور سے مراد اگر ہم اپنی طرف سے بات کریں تو شاید یہ قابل قبول نہ ہو اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی چاہیے، یا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر ائمہ مفسرین کرام علیہم الرحمہ، ان سے ہمیں لینی چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر کے متعلق تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کبیر، تفسیر صنائی، یہ اہل حدیث عالم ہیں جناب ثناء اللہ عمر دسری صاحب، انہوں نے لکھی اس تفسیر صنائی کے اندر، اور علماء دیوبند میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی، اور اسی طرح تفسیر حقانی اور تفسیر خازن، تفسیر ساوی، تفسیر جلالین، دیگر جتنے بھی مستند اور بڑی تفاسیر ہیں، ان سب نے یہی لکھا کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس نور کا انکار کرتے ہیں، کچھ تو کچھ تعویلیں کرتے ہیں، کچھ تعویلیں کرتے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس بحث میں اپنا وقت ضائع کر دیں۔ صرف اتنا عرض کریں گے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ نورانیت ہو یا بشریت،
یہ دونوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام اس سے بلند و بالا ہے۔ ہمیں صرف اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسا کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو شکر کرنا کہ انہی کے صدقے تیرے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ اس ہم بحث کو چھوڑتے ہوئے اب ہم اس آیت کی طرف، جس کے میں نے عرض کی تھی کہ نورانیت اور بشریت، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ ان کی صفات ہے، ان کا مقام اس سے بھی بہت بلند و بالا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ دوستوں کے توسط سے یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، انہیں یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قرب خاص میں رہنے والے صحابی وہ ہیں تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جمہور امت کا اس بات پر متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہاں یہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ سینے میں عطا فرمایا تھا نا، اسرار و حکم، وہ میں نے سارے کے سارے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیے، ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر، میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا، اونچی بول دیں، میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پر بحث کرنے لگ جائے؟ اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ پھر بات کیا ہونی چاہیے؟ بات تو صرف اتنی ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ ایک سرکی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، اور اس کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سرکی شاعر کہتا ہے کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا، اس حقیقت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا ہے۔ حقیقت محمدیہ کے مقام تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ اسے پا سکتا ہے، نہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ یہاں خاموشی کا مقام ہے، بس یہاں خاموش رہو، یہاں بولنے کا مقام نہیں ہے، یہاں کوئی بول نہیں سکتا ہے، نہ کوئی بولنے کی گنجائش ہے۔ اور تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بول اٹھے، فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، بڑی مشہور ان کی مصرع ہے کافی کا، کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ یہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کو کوئی مثل ہو کیسے؟ ان کی مثل ہے ہی نہیں، انہوں نے بات ہی ختم کر دی، ان کو مثل ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہاں خاموش رہو، یہاں بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے سماعت فرما دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اب اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو آیت گزشتہ دروس میں آپ نے سماعت فرمائی اور عمومی طور پر پڑھی جاتی ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، یہ پڑھی جاتی ہے، دیکھیں جی قرآن میں ہے
نبی ہماری مثل بشر ہے، تو قرآن نے کہہ دیا جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا دیا، اللہ نے کہلوا دیا ان سے اور انہوں نے کہہ دیا، تو پھر وہ ہماری مثل بشر ہے۔ تو یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں میں آپ کی مثل بشر ہوں، ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی مثل بشر ہوں، دوسری طرف آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کی ہیں، ہماری طرح رہتے ہیں سہتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں، تو پھر آپ کی حقیقت کو ہم کیسے نہیں جان سکتے؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، اونچی بول دینا، صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے قربت نبوت میں رہ کر وہ اس مقام کو سمجھ چکے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو واقعی کوئی نہیں جان سکتا، واقعی کوئی نہیں جان سکتا۔ اب نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، عمومی طور پر یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے، جی اہل سنت کے جو لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، بشریت کا انکار کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس لیے کہ بشریت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشر میں تشریف لائے، اختلاف کہاں پہ ہے؟ اختلاف یہاں پہ ہے جب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، اس پر اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہے، سید البشر ہے، بے مثال بشر ہے، ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے، کسی بھی انداز میں کسی بھی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی بھی اونچی بول دیں نا، کوئی بھی نہیں ہے، وہ بے مثل ہیں، وہ بے مثال ہے۔ اب اختلاف جو ہے وہ تو ہے نورانیت کے اوپر کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نور نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ بشر میں تو بات برابر ہوگی نا، بشریت کے آپ منکر ہیں نہ ہم منکر ہیں، وہاں صرف اختلاف اس بات پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بے مثال بشر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، جبکہ آپ کے جو بڑے اکابرین ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں، اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں۔ اب بات اس کے اوپر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، کسی بھی بات کا انکار کرنے کے لیے اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کسی بات کا انکار کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ بغیر ثبوت کے آپ کہے جا رہے ہیں جی نہیں جی ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، تو اس طرح کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ جو حقیقت بات ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب نورانیت کے متعلق میں نے عرض کیا، اس قرآن کریم کی آیت کے متعلق تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نور کی تخلیق کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اس کو تقریباً جو میں نے شمار کیا تھا اس کو، اور اس کے اوپر لکھا بھی صحیح، کوئی 45 سے زیادہ محدثین کرام، 45 سے زیادہ محدثین کرام علیہم الرحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اس حدیث پاک کو لکھا، اور ان میں پھر آگے جو دیگر ہے انہوں نے اس کے ساتھ کی ملتی جلتی دیگر احادیث مبارکہ بھی روایت فرمائی جو مفہوماً اسی کی تائید کرتی ہیں، اس حدیث پاک کی تائید کرتی ہیں۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ اور اس حدیث کو لکھنے والوں میں علماء دیوبند میں سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر اس حدیث کو لکھا۔ میرے پاس رکھی ہوئی ہے لائبریری کے اندر، کوئی دوست دیکھنا چاہے گا تو میں یہ حدیث دکھا دوں گا۔ پہلے باب کے اندر انہوں نے یہ حدیث پاک لکھی نشر الطیب کے، اور اس طریقے سے دیگر علماء اہل حدیث میں سے مولانا ثناء اللہ مرتصری، انہوں نے بھی لکھا ہے اپنے فتاوی ثنائیہ کے اندر کہ سب سے پہلے جو چیز کی تخلیق ہوئی وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قدیم جو ہمارے ائمہ محدثین کرام ہیں ان میں مصنف عبدالرزاق کے اندر امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا میں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار محمدیہ، اور اپنی دوسری کتاب جواہر البحار کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ وفال وفا کے اندر علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ امام قرطبی،
امام فخر الدین رازی، امام اسماعیل حقی، امام محمود آلوسی، خاتم المحدثین شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیہم الرحمہ، یہ سارے ائمہ محدثین، اور پھر اولیاء کرام میں سے شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح دیگر صوفیاء کرام، اور آگے چل کر جو متاخرین ہیں ان میں سے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مکتوبات شریف کے اندر بھی اس حدیث پاک کا حوالہ دیا، اور دیگر ائمہ کرام نے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا صحابہ کرام نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، انہوں نے فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیجئے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ یہ حدیث لکھ کر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کسی کو گالم گلوچ نہیں کرتے، نہ ہی ہمارے اکابر اس بات کا درس دیتے کہ گالم گلوچ دو، تائید کے طور پر ہم یہ حوالہ دے رہے ہیں، تنقید کے طور پر نہیں۔ اور میں یہی امید کروں گا کہ آپ دوست بھی آگے تائیداً یہ روایت بیان کریں، بتائیں ان کو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نشر و طیب کے پہلے باب میں یہ روایت لکھنے کے بعد نیچے حاشیے میں اس حدیث کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی، بڑی مزے کی بات ہے، اس حدیث کا انکار نہیں کرتے، صرف تشریح کرتے، فائدہ لکھ کر تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی من نور ہی سے مراد، یعنی اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عین نور الہی ہے، اللہ کے نور ہے، یعنی کہ اللہ کے نور سے تخلیق فرمایا سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کا پرتو کمال ہے، پرتو ہے، عکس جمیل ہے، مظہر کامل ہے۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نور الہی کا حصہ ہے، نور الہی کا حصہ ہے یا جز ہے۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جز، کہتے ہیں جی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نور کا جز ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جزیات سے پاک ہے، تقسیم ہونے سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ جز ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تقسیم سے پاک ہے، اللہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، جو تقسیم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیسی کیسی باتیں لوگ کہہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ کا نور تقسیم نہیں ہوتا ہے، ہاں پرتو کمال ہے، عکس ہے، مظہر ہے اس نور کا، اس نور سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ پھر یہ بڑی طویل حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ پھر دیگر حدیث مولانا اشرف علی تھانوی نے 5 حدیثیں لکھی، دیگر محدثین کرام نے اس سے زیادہ حدیث مبارکہ لکھی ہیں اور لکھتے چلے گئے بڑی تفصیل کے ساتھ، جس کا مفہوم میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا تو پھر اس کے 4 حصے کیے، پھر اس سے آگے ایک حصہ بچا تو اس کے 4 حصے کی، اس طرح طویل حدیث۔ فرمایا اسی میرے نور سے زمین بنی، آسمان بنا، آسمان بھی اسی سے بنے، زمینیں بھی اسی سے بنی، جنت بھی اسی سے بنی، اس کے شجر و حجر بھی اسی سے بنے، انسان بھی اسی سے بنے، ارواح کو زندگی ملی تو وہ اسی نور کے صدقے ملی، سب کچھ اسی نور کے صدقے بنایا گیا، یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ سب کچھ بنایا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لے، یہاں بہت ساری باتیں ہیں جن کو میں چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں تاکہ ہم اگلا جو موضوع ہے اس کو پھر شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک، اور پھر ایک حدیث اور بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کے آدم، ایک حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے ہاں نور تھا، میں اللہ کے ہاں نور تھا، میرے نور کو تخلیق کر دیا گیا۔ اب اس کو لے کر بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 14,000 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کو اتنا نہ سمجھ لیا جائے، یہ صرف آپ نے کثرت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے سے آپ نور ہوں، اس سے پہلے سے آپ نور ہوں۔ تو یہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، کہ سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے اور کل مخلوق جو ہے وہ میرے نور سے بنائی گئی ہے، کل مخلوق میرے نور سے بنائی گئی۔ پھر یہ نور جب اس دنیا میں تشریف لایا، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے بنایا تو پھر یہاں کیوں بھیجا، مخلوق میں کیوں بھیجا؟ تو یہاں اس لیے بھیجا، یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے نا، یہ ایک سوال ہوتا ہے، کہیں آپ سے بھی کوئی سوال کر لیتا ہے تو اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ وہ جواب یوں دیجیے آپ کہ اللہ نے اس لیے انہیں لباس بشر میں بھیجا، آپ کا میرا لباس پہنا کر بھیجا، اور اس دنیا کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، انہیں بتائیے کہ اللہ کیا ہے، میری وحدانیت بتائیے، میری توحید کے متعلق بتائیے، میری معرفت انہیں کرائیے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے کا سلیقہ نہیں آتا، انہیں کھا کر دکھائیے۔ کھانے کے محتاج تو نہیں تھے نا ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ دروس میں آپ سماعت کر چکے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے صوم وصال رکھے تو مسلسل آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ جب صحابہ نے روزے رکھنا شروع کر دیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ یعنی ظاہری دنیا کے کھانے پینے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے، یہ کھانا محتاج تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھانے کی اشیاء کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی ہاتھ لگا دیجئے، ہمیں بھی تناول فرما دیجئے تاکہ ہم بھی کھانے کے قابل بن جائیں، ہم بھی کھانے کے قابل بن جائیں، پینے کی اشیاء ہمیں پی لیجئے تاکہ ہم بھی پینے کے قابل بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشر میں تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس بشر کو، اس انسان کو وہ سمجھائیں، بتائیں، انہیں بیٹھ کر بتائیں کہ بیٹھنا کیسے ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، دوستوں میں کیسے بیٹھنا ہے، رشتہ داروں میں کیسے بیٹھنا ہے، گھر میں کیسے بیٹھنا ہے، رہ کر دکھایا کہ رہنا کیسے ہے معاشرے کے اندر، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، تعلقات کیسے بنانے، وہ تعلقات بنا کے دکھائے، شادیاں کر کے دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، پھر بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر دکھائی کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، گھریلو زندگی جو ہے ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، پھر بچوں کی پرورش فرمائی، بچیوں کی پرورش فرمائی، بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، ایک باپ کی حیثیت سے کیسے رہنا چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم انفرادی زندگی نہیں گزار سکتے بلکہ ہمیں معاشرتی زندگی کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کو بھی ہم ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے، تو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے معاشرے کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ بعض لوگوں کو پھر غلط فہمی تو ہونی تھی نا کہ وہ یہیں کھا رہے ہیں، وہیں پی رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، جسم سے خون بھی نہیں، اگر جسم سے خون نہ نکلتا، اللہ کے دین کی راہ میں پتھر نہ کھاتے آقا علیہ السلام، جسم مبارک سے خون نہ نکلتا، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا؟ آپ پتھر کھائیں گے، آپ کے جسم سے خون نکلے گا تو ان لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے دین کی خاطر تو ہم کیا چیز ہیں، یہ بھی جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا۔ یہی نہیں سکھائیے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کیسے دینی ہیں، اور اگر ان کو غلط فہمی ہو جائے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، پھر آپ تیاری کیجیے، آگے شب معراج آ رہی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے واقعہ معراج کو۔ تو شب معراج رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مکان کی وسعتوں میں بلا دیا، لا مکان کی وسعتوں میں بلا لیا۔ آپ ایک ہی رات کے مختصر سے وقت کے اندر، جسے قرآن نے قلیل قرار دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ بہت قلیل وقت، اس کے اندر کتنا قلیل تھا، واپس لوٹے بستر کی گرمی بھی موجود تھی، کنڈی بھی ہل رہی تھی جو دروازے کی کھولی تھی، اور جس پانی سے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی چل رہا تھا، ابھی وہ زمین میں خشک نہیں ہوا تھا، اتنے جلدی واپس بھی تشریف لے آئے۔
تو وہ لامکہ کی وسعتوں میں جب گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ انبیاء کی امامت فرمائی، پھر مسجد اقصیٰ سے چلے، پہلا آسمان، دوسرا، چھٹا، ساتواں کراس کیا، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے، جو ہمارا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، اسی کے بالکل سامنے آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جبرائیل امین وہی لفظ عرض کرتے ہیں جو مسجد اقصیٰ میں کیا تھا۔ یہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کھڑے ہوئے ہیں کہ آج امام کون بنتا ہے، آج امام کون بنتا ہے۔ امام اسی کو بنایا جاتا ہے نا جو فضیلت والا ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے، جو برتر ہوتا ہے، اسی کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جبرائیل امین آگے بڑھے، انہوں نے آ کر عرض کی تقدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آپ امامت کروائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی جو لباس بشر میں انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہوئے تھے، ان کا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ اور جب بیت المعمور پر پہنچے تو وہاں فرشتے مقتدی تھے۔ کون؟ اونچی تو بول دیں، بڑی مزے کی بات ہے، وہاں فرشتے مقتدی تھے، نوری مخلوق مقتدی تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام مثلا یہاں اگر آپ کو قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں قاری صاحب کی جگہ اگر کوئی جن آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ اونچی بولے نا، نہیں ہوگی نا۔ جبرائیل آ کر کھڑے ہو جائے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاک فرشتے ہیں نا، وہ بھی آ کر کھڑے ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ کس لیے نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ ہماری جنس سے نہیں ہے، جنس بشر سے نہیں ہے۔ جیسی جنس ہوگی اس کا امام اسی جنس سے ہوگا، اسی جنس سے ہوگا۔ تو یہ شب معراج کو یہ مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام لباس بشر میں ہیں، ان کی امامت بھی میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بیت المعمور پہنچے تو وہاں فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوئے، صفے باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جبرائیل امامت کرائیں گے، لیکن جبرائیل آگے آئے اور عرض کی قدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، یہاں بھی امامت آپ کرائیں گے، یہاں بھی امامت آپ کرائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ بشریوں کے امام بھی مصطفیٰ ہیں اور نوریوں کے امام بھی مصطفیٰ ہیں۔ اگر نور اور بشر نہیں تھے تو دونوں کی امامت کیسے کر رہے تھے؟ دونوں کی امامت کیسے کر رہے تھے؟ مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے، اونچی بول دیں، اور بشر بھی ہے۔ بشر ایسے کہ بے مثال بشر ہے، ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیسے تشریف لائے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی آئندہ درس کے اندر، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کا جسد انصری کیسا تھا، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا۔ یہ سلسلہ ہم نے اسی لیے شروع کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک بچہ جانے، اس بات کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو کیسے لگتے تھے، قدم مبارک تھے تو کیسے تھے، سینہ اقدس تھا تو کیسا تھا، ید اللہ والے ہاتھ مبارک تھے تو کیسے تھے، زلفیں مبارک تھیں تو کیسی تھیں، چہرہ اقدس تھا تو کیسا تھا، آنکھ مبارک تھی تو کیسی تھی، بینی مبارک تھی تو کیسی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو کیسے بولتے تھے۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو آگے، سلسلہ ہمارا یہ جاری رہے گا تاکہ پتہ چلے کہ کسی بھی جہت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔